انسان کی زندگی کا پھل، ثمر اور جوہر اس کی اولاد ہے، اور ہر شخص اپنی اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتا ہے، مسافتیں کرتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے مزدوریاں کر لیتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو خوشحال کروں، اپنی اولاد کو آسودہ کروں، ان کی ضروریات کو پورا کروں۔ لیکن اگر ان کی اخلاقی تربیت، ان کی مذہبی تربیت، ان کی دینی تربیت نہ ہو سکی تو پھر ہم نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ مجھے ایک عرب شاعر اور دانشور ابو الاسود الدؤلی یاد آئے۔ وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو اولاد نے سوال کیا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اوپر آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ابو الاسود کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا، اور شاعرانہ مزاج کے تحت میں جب نکاح کرنے لگا تو میری آرزوئیں اس اعتبار سے تھی کہ مجھے ایک خوبصورت عورت ملے جس سے میں نکاح کروں، لیکن میں نے جب نکاح کے لیے خاتون کو تلاش کیا تو میں نے اس نقطۂ نظر سے کہ کل مستقبل میں تمہاری اچھی ماں بنے۔ یہ وہ قربانی ہے جو اپنے جذبات کی دی ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے دی ہے، تو یہ احسان میں نے تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ یعنی دیکھنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو حضور نے فرمائی، دین اور اخلاق۔ یہ اگر تمہیں اچھے لگیں کسی شخص میں تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو لیکن ہمارے ہاں دولت دیکھی جاتی ہے، سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح عورت میں فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لے حسنہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، لے حسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، لے دینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ اچھے خاندان کی چشم و چراغ ہے، وہ مالدار ہے، اور وہ دیندار ہے۔ تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا، چونکہ اگر تمہاری بیوی دیندار ہوگی تو تمہارے بچوں کی بہتر ماں ثابت ہوگی، چونکہ تربیت کا جوہر ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ دونوں مل کر کے اولاد کی اچھی تربیت کریں تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن اگر ماں کوشش کرتی ہے لیکن باپ شامل نہیں ہوتا تو پھر بھی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے، اور اگر باپ کوشاں ہے لیکن ماں ساتھ معاونت نہیں کرتی تو پھر بھی اولاد کی تربیت ادھوری رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کی ہم آہنگی ہو اور بچوں کی تربیت ترجیح ہو تو پھر ایک صالح اور اچھی تربیت والی اولاد معاشرے کو نصیب ہوگی، جو معاشرے کا ایک صالح کردار ہوگا، جس سے معاشرتوں میں حسن پیدا ہوگا۔ تو ہمیں اسلام نے جب بچہ پیدا ہوا، اس معمورہ ہستی پہ اس نے قدم رکھا تو سب سے پہلا حکم نامہ یہ دیا کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی پڑھنی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس نئے آنے والے مہمان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اذان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے ایک تو ہم شیطان کو بتاتے ہیں کہ اس پر تیرا بس نہیں چلے گا، یہ محمد عربی کا نوکر ہے، اور دوسرا اس بچے کو بتاتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اور جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کرو، سب سے پہلے وہ اللہ بولنا سیکھے۔